اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے صحت، جلد اور بالوں کے مسائل سے متعلق معلوماتی ویڈیوز اور ان کا ہربل سولوشن۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے مسائل اور ان کا حل قرآنی وظائف کے ذریعے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ یہ بالکل فری ہے اور دیکھتے رہیے زندگی میں بہتری لانے والی ویڈیوز۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس عید پر چونکہ گوشت کی فراوانی ہوتی ہے، اس لیے خوب گوشت کھایا بھی جاتا ہے اور اسے فریز بھی کیا جاتا ہے۔ عید کے بعد سے ہی دعوتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جن میں عموماً زیادہ تر ڈشز گوشت کی ہی ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گوشت کھانا کوئی بری بات ہے، بلکہ گوشت تو جسم کو پروٹین کی بڑی مقدار فراہم کرتا ہے، جنہیں دوسری غذاؤں کے ذریعے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ گوشت کو اعتدال میں رہتے ہوئے کھانا چاہیے۔ ایک صحت مند آدمی کو بھی ایک دن میں 70 گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف کہ وہ کیا چیز ہے جو گوشت کو آسانی سے ہضم ہونے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، وہ چیز ہے سرکہ۔ سرکہ کا استعمال طب اسلامی میں معروف رہا ہے۔ ہمارا مطلب مصنوعی سرکہ سے نہیں جو بازاروں میں 20 روپے یا 50 روپے بوتل کے حساب سے دستیاب ہے، یہ سینتھیٹک سرکہ کہلاتا ہے۔ ہماری مراد سبزیوں اور پھلوں سے بنائے جانے والے اصلی اور مفید سرکے سے ہے۔ سرکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بہت پسند تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ منگوایا اور اس کو کھانے لگے اور فرماتے رہے کہ بہترین سالن سرکہ ہے، کیا ہی عمدہ سالن سرکہ ہے، جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے۔ سرکہ کے خواص پر اتباع لکھتے ہیں کہ یہ قبض دور کرتا ہے، محلک ادویات کے ضرر کو دور کرتا ہے یعنی کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کو دور کرتا ہے، معدے کی صفائی کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، کثیف غذاؤں یعنی جنک فوڈ کو زود ہضم بناتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کا استعمال وزن گھٹانے کے لیے انتہائی اثر انگیز ہے۔ عید قربہ کے موقع پر سیب یا انگور کا خالص سرکہ گوشت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گوشت جلد ہضم ہوگا اور اس کے مضر اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔